اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساجد شاہ ٹی وی چینل دیکھنے والے ناظرین کو مشتاق کی طرف سے محبت بھرا سلام، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ہم آج کی اس ویڈیو میں نام نہاد علماء مسلمانان کی زبانی کلام مقدسہ سے توہین رسالت کا ارتکاب دکھائیں گے، اور اگر آپ نے ہماری اس ویڈیو کو شرف قبولیت سے نوازا تو ہم آئندہ بھی کوشش کر کے آپ کو قرآن میں سے وہ مقامات دکھائیں گے جن پر علماء مسلمانان نے مشیت خداوندی کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے مذموم مقاصد پورے کرنے کے لیے نہ صرف قرآن کے معنی بدلے، مفاہیم بدلے، بلکہ رسول معظم کی توہین کے بھی مرتکب نظر آئیں گے۔ تو آئیے ناظرین، ہم آج کی اپنی اس ویڈیو کی طرف آپ کی توجہ دلائیں۔ ہماری آج کی ویڈیو سورہ مبارکہ المدثر پارہ نمبر 29 کی پہلی 5 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ ہم سب سے پہلے شیعہ لیبل مولوی کی ترجمے کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ سب سے پہلے ان کا ترجمہ سنیے اور سوچئے بھی کہ یہ کیا جہالت کی جا رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اے میرے کپڑا اوڑھنے والے رسول، اٹھو اور لوگوں کو عذاب سے ڈراؤ اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے الگ رہو۔ ان حضرت نے اپنے قارئین کو سمجھانے کے لیے قرآن میں حاشیہ بھی لکھا ہے، اور قرآن کے مترجم کا مطمع نظر اور مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ قرآن فہمی میں آسانی ہو۔ تو انہوں نے آسانی پیدا کرنے کے لیے جو حاشیے میں ہرزہ سرائی کی ہے، آیات پر نمبر بھی لگائے ہیں۔ ان آیات پر بھی انہوں نے نمبر لگائے، نمبر 3 اور نمبر 4 لگا کر ایک عام بندے پر رسول کی پوزیشن کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ ترجمہ آپ نے سن لیا، توجہ آپ نے کر لی ہوگی یقیناً، اور ہر صاحب شعور اور صاحب عقل آدمی یہ سوچنے پر ضرور مجبور ہوگا کہ رسول تو نجاست سے دور کرنے کے لیے آئے تھے، ان کا مقصد تو لوگوں کو طہارت کی طرف متوجہ کرنا تھا، ان کے آنے کا مقصد تو لوگوں کو نجاست سے دور رکھنا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آئیے حاشیہ نمبر 3 میں وہ رقم تراز ہے، کچھ اس طرح سے نمبر 3 لکھ کے وہ کہتے ہیں کہ اس کے مطلب میں اختلاف ہے، کہ بعض کہتے ہیں کہ اپنے کپڑے پاک رکھو، کچھ کا خیال ہے کہ اپنے کپڑے اٹھا لو، بعض کا خیال ہے کہ اپنے کپڑے پوتا کر لو کیونکہ نیچے کپڑوں میں نخوت کی شان ہے، بعض کہتے ہیں کہ اپنے جامہ کو یعنی دل اور نفس کو پاک رکھو۔ ناظرین، اس آخری جملے پہ آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا۔ رسول کا دل اور نفس کیا اس آیت کے آنے سے پہلے اللہ پاک نہیں تھا؟ اور کیا یہ عدل الہیہ کے خلاف نہیں ہے کہ رسالت اس جگہ رکھ دی اور اس شخصیت کو رسالت معاذ اللہ عطا کر دی جس کا دل اور نفس پاک ہی نہیں ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔
تو مولوی صاحب اور مولوی صاحب کے حواریوں سے میرا سوال ہے کہ انما یرید اللہ لیذھبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت کہاں لے جائیں گے؟ بہت سی آیتیں ہیں، خیر مقصد میرا طوالت کو بھی ملحوظ رکھنا ہے کہ کہیں طوالت نہ ہو جائے۔ لکھتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو پاک رکھو، اور حاشیہ نمبر 4 پہ اور زیادہ بلندر کر گئے۔ حاشیہ نمبر 4 پہ وہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد شرک اور نفاق کی گندگی مراد معلوم ہوتی ہے یا ظاہری گندگی۔ ناظرین، یہ جو بعض کا بہانہ بنایا گیا ہے، میرا سوال ہے ہر شیعہ پر بعض کی بات ماننے سے بہتر نہیں تھا کہ آل محمد سے رجوع کیا جاتا؟ جو وہ کہتے وہی کچھ لکھ دیا جاتا۔ میرے ناظرین، اب میں حاشیہ نمبر 4 کو کدھر لے جاؤں، اس کا دفاع کیسے کروں؟ یہ شیعہ مولوی لکھ رہا ہے، اور کس نظریہ سے اور کس دل سے کہہ رہا ہے یہ جملہ؟ اس سے مراد شرک اور نفاق کی گندگی ہے، معلوم ہوتی ہے رسول معظم کی ذات اور شرک، رسول معظم کی ذات اور نفاق، معاذ اللہ سبحان اللہ۔ رسول معظم کی ذات گرامی وہ ذات ہے اور وہ شخصیت ہے کہ جو شرک اور نفاق مٹانے کے لیے دنیا میں بھیجی گئی ہے۔ اور اب سنیے، سنی لیبل کے مولوی ہیں، ان کا ترجمہ وہ رقم دراز ہے کہ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ لو جی ناظرین، جن کا ترجمہ جناب کے سامنے اور سنی شیعہ لیبل کے جتنے بھی ترجمے آپ کو مل جائیں وہ سب کے سب ایک جیسے ہیں اس سورہ المدثر میں۔ اگر سب کو ملا کے پڑھا جائے، جتنے ترجمے میں نے پڑھے ہیں، 5-6 مولویوں کے ترجمے میں نے پڑھے ہیں، وہ سارے کے سارے اسی ہی قسم کے ترجمے ہیں۔ طوالت کے خوف سے میں نے سارے ترجمے آپ کے سامنے نہیں رکھے، بس اسی ہی زاویے پہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ ان سب کو ملا کے جو ترجمہ بنے گا وہ کچھ یوں بنے گا، اور دوسرا راستہ مجھے تو نظر نہیں آیا۔ اگر آپ کو نظر آیا ہو تو کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ آئندہ اس کو ملحوظ رکھ کے ترجمہ کیا جائے۔ رسول معظم سے معافی مانگتے ہوئے اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے جو منظر کشی بنتی ہے ان تراجم کی، وہ کچھ اس انداز میں ہوگی۔ مولا میں معاف فرمائے، کانپتے ہوئے یہ جملے میں لکھ رہا ہوں، جسارت کر رہا ہوں پڑھنے کی۔ اے ناپاک کپڑے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، فی الحال اسی ناپاک کی حالت میں ہی اٹھ کر تنظیر شروع کر دے اور اللہ اکبر کے نعرے مارتے چلے جاؤ۔ آئندہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا، گندا رہنا اور بتوں سے تعلق چھوڑ دیں۔ میرے ناظرین کرام، ان ترجمین سے سوال تو بنتا ہے نا کہ کیا سورہ مبارکہ المدثر کے نزول سے پہلے رسول معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پاک رہنے والے تھے اور بتوں سے وابستہ تھے، اللہ کی کبریائی سے الگ تھے؟ اگر نہیں، اور یقیناً ایسا نہیں ہے، تو پھر تم نے یہ چول کیوں ماری ہے اور آج تک کیوں کسی نے اس پر قلم نہیں اٹھایا اور کیوں کسی نے اخلاقی جرات کا مظاہرہ نہ کیا اور زبان نہ کھولی؟ سوچنا ہوگا کہ آپ سب اس عقیدہ کے ساتھ متفق ہو؟ یقیناً جواب نہ۔ تیسری تصویر قادیانی ترجمہ کی پیش کرنے لگا ہوں، اور دو ترجمے قادیانیوں کے میں جناب کے سامنے پیش کروں۔ اے بہرانی کوٹ پہن کر کھڑے ہونے والے رسول،
دور دور جا کر تنذیر کر دے، یعنی لوگوں کو ڈرا، اللہ کی کبریائی بیان کر اور اپنے پاس رہنے والوں کو پاک کر اور شرک کو مٹا ڈال۔ اب یہاں قادیانیوں کا ترجمہ، جن پر سارے مسلمانوں نے مل کے کفر کے فتوے لگا دیے اور لیبل لگا دیا کہ یہ تو کافر ہیں، کیا گزشتہ دونوں ترجموں سے یہ ترجمہ بہتر مقصد رسول کی عکاسی نہیں کر رہا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتانا، کیا مسلمانوں کے ترجمے میں توہین رسول ہے یا کافروں کی لیبل رکھنے والے قادیانیوں کے ترجمے؟ فیصلہ آپ پہ ہے، میرا کام ہے آپ کے سامنے حقیقی تصویر پیش کرنا۔ دوسرا ترجمہ بھی سن لیں۔ اے کپڑا اڑنے والے اٹھ کھڑے ہو اور انتباہ، یہاں پہ انہوں نے انتباہ لکھا ہے جس کا معنی ہوتا ہے خبردار کرنا، انتباہ کر یعنی خبردار کر اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور جہاں تک تیرے کپڑوں یعنی قریبی ساتھیوں کا تعلق ہے تو انہیں بہت پاک کر۔ یعنی اب یہ دوسرے صاحب ہیں جو غالباً خلیفہ چاروں کا، چوتھے خلیفہ کا درجہ رکھتے ہیں، تو ان کا یہ ترجمہ ہے۔ وہ رقم دراز ہے قادیانی کہ جو رسول کے آس پاس بیٹھنے والے تھے، رسول کے پاس آتے تھے، ان کے کپڑوں کی پاکیزگی کی یہاں اس آیت میں بات ہو رہی ہے کہ یہ ابھی چونکہ یہ رسول کے پاس آتے ہیں اور انہیں ابھی طہارت اور پاکیزگی کا پتہ نہیں، تو یہ رسول کو کہا جا رہا ہے کہ اے رسول اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کو پاکیزہ کر۔ تو میرے محترم سامعین، یہاں دو ترجمے جن پر کفر کے فتوے لگے ان کے بھی میں نے پیش کیا، اور مسلمان نامی مسلمان ان کے بھی میں نے آپ کے سامنے ترجمے رکھے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور آخر میں میں حقیقی ترجمہ پیش کرنے کی جسارت کروں گا، اور انشاءاللہ حقیقی ترجمہ بھی آپ لوگوں کے سامنے آ جائے۔ تو یہاں پہ میرے محترم ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں نے لغت کا سہارا کیوں نہیں لیا؟ کہ جو لغات میں معنی لکھے ہوئے تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور رسول کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ترجمہ کیا جاتا تو یقیناً وہ ترجمہ ایک درست سمت میں ہمیں لے کے جاتا اور حقائق کی طرف لے کے جاتا۔ لغت پیش کرتا ہوں میں اس سے پہلے، اور پھر آخر میں میں اپنا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں جو حقیقت میں لغات کے سہارے سے بنتا ہے۔ تو لغت کے وہ معنی آئے وہ کچھ یوں ہے کہ مدثر کے معنی ہے ہلاک کرنے والا، مٹا دینے والا اور تھک جانے والا، اور سیاب کے معنی ہے اپنے ساتھی لوگوں کو جمع کرنا، صحت یاب ہونا اور اللہ کی طرف واپس پلٹنا۔ لغات کے معنی کے اعتبار سے اگر ترجمہ کیا جائے تو کچھ یوں بنے گا کہ اے دشمنان اسلام کی ہلاکت کی فکر سے تھک جانے والے رسول، اے دشمنان اسلام کی ہلاکت کی فکر سے تھک جانے والے رسول، یعنی رسول معظم چونکہ رحمت کل بن کے آئے تھے اس لیے وہ اس فکر میں رہتے تھے کہ اگر ان دشمنان اسلام نے یوں ہی دشمنی پہ یہ ڈٹے رہے تو یہ ہلاک ہو جائیں گے، اسی فکر میں رسول تھک جاتے تھے۔ تو اللہ نے کہا اے دشمنان اسلام کی ہلاکت کی فکر سے تھک جانے والے رسول، اٹھو اور ان کو بدترین نتائج سے خبردار کر دو اور اپنے پروردگار کی بالادستی کا اعلان کرتے رہو، لوگوں کو جمع کرتے اور پاک کرتے جاؤ
اور خوف سے لرزنے اور کانپنے سے ہجرت کر کے جم کر بے خوف کھڑے ہونے کا موقف اختیار کرو۔ ناظرین کرام، یہ تھا حقیقت میں وہ ترجمہ جو تفاسیر آل محمد کے مطابق حقیقت سے مبنی تھا، جو کہ نہیں کیا گیا، تاکہ کوشش کر کے رسول کو اپنے جیسا بنایا جا سکے۔ اور یہ ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو رسول اور اہل بیت رسول سے دور رکھا جائے اور اپنے جیسا بنایا جائے، جس کو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی فطرت پہ خلق کیا ہے، جس کو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے لیے خلق کیا ہے، وہ مولوی کی کوششوں سے مولوی جیسا کبھی نہیں بن سکتا۔ اگر آپ نے محبت فرمائی تو میں انشاءاللہ آئندہ بھی قرآن سے ان مولویوں کی چال بازیاں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری آئندہ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔